کر دو یار کیسے تھوڑی نہ کر رہے کر دو شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ قابل احترام پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس دنیا میں اپنے قدرت سے سارے نظام کو بنایا ہے۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، زمین کے اندر میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان اللہ نے بنایا اور آسمان کے اوپر اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا اور ایک اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ حق تعالی شانہ کو اس کے بنانے میں نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ کوئی تھکان ہوا، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی۔ تنے تنہا ایک اللہ نے پورے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے بنایا، بڑے بڑے جانور ہے سمندروں میں، ایک ایک مچھلی جو ہے وہ کوئنٹل کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اسے بھی اللہ نے بنایا، اور جنگلوں میں رہنے والے ہاتھی اور ہاتھی سے بڑے بھی جو جانور ہے ان سب کو اللہ نے بنایا، اور سب کو حق تعالی شانہ سب کی تعداد کو جانتا ہے، عدد بھولا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے کوے ہیں اسے بھی جانتا ہے، دنیا میں کتنی چوٹیاں ہیں اسے بھی جانتا ہے، سب کو برابر جانتا ہے۔ سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، وہ پاک ذات ہے جو سب کی تعداد کو جانتی ہے، اور پھر حق تعالی شانہ سب کو روزی پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو، جو کسی کو حق تعالی شانہ بھولتے نہیں۔ سبحان من قسم الرزق ولم ینسى احدا، کسی جاندار کو حق تعالی شانہ بھولتے نہیں، ہر ایک کو اس کی روزی پہنچاتے ہیں، پھر جو کھاتا ہے وہ روزی پہنچاتے ہیں۔ دانا چگنے والے جانوروں کو دانا دیتے ہیں، گھاس کھانے والوں کو گھاس دیتے ہیں، جس کی جو خوراک ہے وہ خوراک برابر اسے دے رہے ہیں، اور پھر اتنی جتنی اس کے کھانے کی اس کی مقدار ہے، جو ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہے اسے ٹنوں کے حساب سے دیتے ہیں، جو منوں کے حساب سے کھاتا ہے اسے منوں کے حساب سے دیتے ہیں، جو کلو کے حساب سے کھاتا ہے اسے کلو کے حساب سے دیتے ہیں۔ سب کو حق تعالی شانہ روزی پہنچا رہے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کی تعداد کو جانتے ہیں، سب کی پرورش کو کرتے ہیں۔ یہ پورا نظام حق تعالی شانہ نے بنایا ہے، اور حق تعالی شانہ نے اس پورے نظام کو چلایا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان سب میں سے ایک کو اپنے لیے چنا ہے، ایک کو۔ سارے بڑے بڑے جانور اور سب کچھ ہے، اس میں سے فرمایا کہ میں نے اے انسان تجھے اپنے لیے چنا ہے، باقی جو کچھ ہے یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، دریا تیرے لیے، سارے جانور تیرے لیے، سب کو میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔
تو کشتی بنا، جو بنا، سمندروں میں چل، یہ سمندر مسخر ہے تیرے لیے، زمینوں میں چل پھر، یہ زمین اگر تو 100 منزلہ عمارت بنائے گا تو یہ زمین کسی دن تجھ سے احتجاج نہیں کر سکتی، کیا صاحب کیا لگا رکھا ہے، کتنا وزن ڈال رہے ہو میرے پر، تو اندر بورنگ کر کے 5000 فٹ اندر چلا جا، یہ زمین کسی دن احتجاج نہیں کرے گی، کیا کر رہے ہو، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، بڑے بڑے اونٹ جیسے جانوروں کو مسخر کر کے استعمال کر، سواری میں استعمال کر، اب تو لوگوں نے اس کی اونٹ گاڑیاں بنائی، استعمال کر، یہ کسی دن احتجاج نہیں کرے گا، بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، سب کو اللہ نے بنایا، اور انسان سے کہا کہ دیکھ میں نے اسے تیرے لیے بنایا، جو کچھ ہے یہ تیرے لیے، بس ایک بات ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے چنا ہے، تجھے میں نے ایسے بنایا ہے، لم یسعنی ارضی ولا سمائی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، یہ اتنی بڑی زمین مجھے سہار نہیں سکتی، اتنا بڑا آسمان مجھے سہار نہیں سکتا، ولیکن یسعنی قلب عبد مومن، مومن بندے کا دل مجھے سہار سکتا، اس لیے پورے نظام کو انسان میں تیرے پیچھے لگا رہا ہوں، زمین آسمان، زمین میں جو کچھ ہوگا، بارش زیادہ آئے گی تو تیری وجہ سے، زلزلے آئیں گے تو تیری وجہ سے، دنیا میں امن آئے گا تیری وجہ سے، شانتی آئے گی تیری وجہ سے، انصاف آئے گا تو تیری وجہ سے، بارش وقت پر آئے گی تو تیری وجہ سے، دنیا میں امن قائم ہوگا تو انسان تیری وجہ سے، زمین آسمان چیزیں ستارے یہ سارا سب کچھ ہو جائے، اس سے دنیا میں نہیں ہوگا، اے انسان میں نے تجھے چنا ہے، اور دنیا کا نظام میں نے رکھا ہے تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال پر، تیرے بدن سے جو اعمال نکلیں گے اس پر سارا دار و مدار ہے، تجھے عزت مال سے نہیں ملے گی، تجھے عزت ملک سے نہیں ملے گی، تجھے عزت حکومت سے نہیں ملے گی، تجھے عزت بڑے بڑے مکانات بنانے سے نہیں ملے گی، تیرا سکون تیرا چین میں نے کائنات میں نہیں رکھا، پوری دنیا کا تو بادشاہ بن جائے لیکن تیرے دل کا سکون تو میرے پاس ہے، اور میں نے اس کے لیے رکھا ہے تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال اگر صحیح ہے تو تو بھوکا ہوگا چین سے ہوگا، تو جھوپڑے میں ہوگا چین سے ہوگا، تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا چین سے ہوگا، تیری سواری میں گدھا ہوگا تو بھی تو چین سے ہوگا، اور اے انسان اگر تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہیں تو ہوائی جہازوں میں اڑے گا، تو بڑے بڑے فلیٹوں میں رہے گا، تو سونے چاندی کے نقشوں میں رہے گا، اونچی اونچی گاڑیوں میں پھرے گا، لیکن تیرے اندر کا چین اور سکون نہیں ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس انسان کے اعمال پر، اس لیے اللہ جل شانہ نے صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد ہر زمانے میں حق تعالیٰ شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی مرضی سے، جی میں جو چاہے، اندھے بن کر، اس لیے کہ انسان تو اندھا ہے، میں ابھی اس طرف سامنے دیکھ رہا ہوں تو دائیں سے میں اندھا ہوں، بائیں سے میں اندھا ہوں، کون آ رہا ہے جا رہا مجھے کیا پتا، پیچھے سے میں اندھا ہوں، اوپر سے میں اندھا ہوں، نیچے سے میں اندھا ہوں، ایک طرف دیکھتا ہوں تو 5 جہت مجھے معلوم نہیں، میں سنتا ہوں تو کتنا، کچھ فٹ کے بعد میں اگر وہ قریب بھی آ گیا تو 3 آدمیوں نے بات ایک ساتھ شروع کی، کسی ایک کی نہیں سمجھ پاؤں گا، دیکھنے کی اس انسان کی طاقت کمزور، سننے کی اس انسان کی طاقت کمزور، علم اس کا اتنا کہ پیچھے کا ٹھیک ہے 30-40 سال کے کچھ اپنی چیزیں بیان کر سکتا ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد یہ مرنے والا ہے، اسے پتا نہیں، اس کا علم اتنا ہے۔
اب یہ ناقص آدمی کوئی راستہ چنے گا تو ناقص ہوگا. اندھا کوئی راستہ بتائے یہ چلو کیا ہوگا؟ انسان اپنی عقل سے کوئی راستہ چنے گا تو کہاں جائے گا؟ کھڑے میں جائے گا. انسان کی اندھے کی ناکامی یہ نہیں ہے کہ وہ اندھا ہے. اندھے کی ناکامی یہ ہے کہ کسی دیکھنے والے کی بات کو نہ مانے، یہ اس کے خسارے کی چیز ہے. ساری دنیا میں جتنے انسان آئے یہ آخرت کے اعتبار سے اندھے ہیں، کیا ہونے والا ہے. لیکن اللہ نے ان سب ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جو اللہ کی طرف سے آئے اور انسانوں کو راستہ بتایا کہ تمہاری زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے. اب جس نے نبی کی مانی، اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اس سے تو آزمائش کا گھر بنایا ہے. تو آزمائش اگر نظر جو آتا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ نظر آتا نہیں. نظر آتا ہے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور ہے نہیں. نظر آتا ہے کہ دوا سے شفا ملتی ہے. اگر شفا دوا کھانے سے ملتی تو ایمبولینس کیوں ہے دوا خانوں میں؟ بہت سے جیتے ہیں بہت سے مرتے ہیں. اگر دوا سے ملتی تھی تو کہنا شفا دینے والا کوئی اور ہے اور وہ نظر نہیں آتا. بھوک دور کرنے والا کوئی اور ہے، نظر نہیں آتا. اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی. امتحان ہے، آزمائش. اب یہاں حق تعالی شانہ نے نبیوں کو بھیجا. سب کے آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کو بتایا. سب پوری عام انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ تم دنیا میں جو آئے ہو یہ تمہاری نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ. نہ اپنی مرضی سے تمہارا خاندان منتخب ہوا ہے، نہ تمہاری اپنی مرضی سے تمہاری لینگویج تمہاری زبان منتخب ہوئی. ہم میں سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ کیا دنیا میں جانا چاہتے ہو. ایسے ہی جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو کوئی نہیں پوچھے گا صاحب جانا ہے آپ کو، کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھے. ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں. کسی نے بھیجا ہے، آئے ہیں اور جب وہ بلائے گا جانا ہے. ہمیں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں کون سی زبان چاہیے، مراٹھی والوں میں پیدا کروں، اردو والوں میں پیدا کروں، انگریزی والوں میں پیدا کروں. نہ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ تم بزنس مین کے گھر میں جانا چاہتے ہو یا کاشتکار کے گھر میں جانا چاہتے ہو یا کسی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونا چاہتے ہو. نہیں، اس نے جو پسند کیا وہاں بھیجا. اب یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے. اس دنیا میں تم جو چاہو وہ نہیں ہوگا، لیکن تمہیں کچھ اعمال کچھ چیزیں دی جاتی ہے. اگر یہ کر کے آئے تمہاری زندگی میں انعام ملے گا. یہ دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، کچھ ذمہ داریاں تمہیں سونپی ہیں، کچھ چیزیں ہم تمہیں دیں گے، وہ ہماری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں. ہر آدمی کو جان دی ہے، یہ جان کا مالک نہیں. میری جانیں میں جہاں چاہے لگاؤں، میری آنکھیں جو چاہے دیکھوں، میری زبان ہے جو چاہے بولوں. یہ کیا کیا تم نے؟ یہ لائٹاں بند کرو، میرے آگے سے بند کرو.
میری دونوں آنکھوں میں تکلیف ہو رہی مجھے. میں اپنے بدن میں جس مالک کو نہیں تمہاری نہیں ہے تمہیں دی ہے امانت ہے تمہارے پاس. مال تمہارا اپنا نہیں ہے تم مالک ہو دنیا میں مالک بنایا ہے لیکن امانت ہے تمہارے پاس. ایک ایک پائی کا حساب ہم لیں گے. لا تزال قدم عبد مومن حتی یسأل عن خمس. حساب کی جگہ سے ایمان والے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے. زندگی امانت تھی ہم نے دی تھی کہاں لگائی. ایک ایک منٹ کا حساب اور حساب اس رب کے سامنے دینا ہے کہ جہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. مال ہے اپنا تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے ہم نے دیا ہے. وہ رب کہہ رہا ہے اس کی ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اپنی مرضی سے کمایا اپنی مرضی سے خرچ کیا نہیں اس کا حساب. تیسری چیز ہر انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے صلاحیتیں دی ہے. کسی کے ہاتھ میں صلاحیت ہے جو بہت والے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ ہاتھ سے اپنا وہ کام کر لیتا ہے. بہت سے دماغوں میں صلاحیت ہے بہت سی زبانوں میں صلاحیت ہے. بعض مرتبہ ایک آدمی سمجھدار ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب ایک بات کو کہنے کے لیے وہ یعنی کہ وہ اصل میں یہ وہ اصل مسئلہ یہ تھا ایک چھوٹی سی بات میں 10 منٹ ہو جاتے ہیں وہ سمجھا نہیں پاتا. یہ کس نے دی اس کے باپ نے اس کی ماں نے. اس کے باپ کے پاس تو 4 بچے اس اللہ نے دیے تھے. اس میں سے ایک ڈاکٹر بنا ایک انجینئر بنا اور ایک پاگل آیا. اگر کوئی ماں چاہتی ہے اپنا بچہ پاگل ہو معلوم ہے نہیں. یہ صلاحیتیں ماں باپ نے نہیں دی اسے اور نے دی. کسی کو سمجھانے کی صلاحیت ایسی دی کہ بہت بڑی چیز ہے 1 منٹ میں. دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے یہ وکیلوں کو. بعض وکیل اپنے الفاظ پر پیسے لیتے فیس لیتے. تمہارا یہ کیس ہے اس کیس میں میں جتنے الفاظ بولوں گا جتنے کلمات بولوں گا ہر کلمے پر اتنے لوں گا اور کیس جیت جاتے. یہ صلاحیت کس نے دی. انسان کے میرے اور آپ میں جو صلاحیت ہے وہ ہماری خاندانی نہیں ہے ہمارے باپ نے نہیں دی ہے ہماری ماں نے نہیں دی ہے. اس صلاحیت کے متعلق سوال ہوگا کہاں لگائی. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء کو بھیجا اور سب کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اور ایسے بڑے نبی کی امت میں حق تعالی شانہ نے ہمیں بھیجا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر آئے کہ جس زندگی میں آدمی سرکار کے طریقے پر چلا تو پھر کوئی چیز دنیا نہیں رہتی. اور بڑی سے بڑی عبادت کو دنیا کے لیے کیا تو وہ عبادت نہیں رہتی. بڑی سے بڑا کام کسی اور کے لیے کیا کا سب عبادت نہیں ہے. اور دنیا کے کام کیے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے تو فرمایا یہ دنیا سمجھ رہی کہ دنیا دار ہے اور اللہ کیا اس کا اونچا مقام ہے. التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والصدیقین. سچا امانت دار تجارت کرنے والا. اب دنیا اس کو تاجر کہتی ہے حدیث بھی اسے تاجر کہتی ہے لیکن اللہ کے نبی پر کے طریقے پر تجارت کر رہا ہے سچائی امانت داری کے ساتھ. تو دنیا میں تو تجارت کی اس نے لیکن جس دن مرا تو دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہیرو کا تاجر مر گیا کپڑوں کا تاجر مر گیا لیکن وہاں ان کا یہ وہ تاجر ہے جس کو صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. کیوں؟ اس نے نمازیں پڑھی اس لیے کرنا وہ اس نے اپنے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ اپنی تجارت کو سرکار کے طریقے پر کیا ہے. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے شام کو مزدوری سے جب واپس آتا ہے تو کچھ لوگ اپنی مزدوری لے کر آتے
کوئی 500, کوئی 1000, کوئی 2000, کوئی 3000. اور کچھ وہ ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنے نبی کے طریقے پر مزدوری کرتا ہے. تو شام کو یہ 2 چیزیں لے کر آتا ہے, اپنی مزدوری بھی لے کر آتا ہے اور مغفرت کا پروانہ بھی لے کر آتا ہے. من امسا کالا بن عمل یدی امسا مغفورا لہ, کہ جس نے شام اس حالت میں کی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے تھکا دیا, کہ اس حال میں اس نے شام کی ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جا رہا ہے, آخرت بنتی چلی جا رہی. تجارت کر رہے ہیں, زراعت کر رہے, کاشتکاری کر رہے, اور کاشتکار کو پوری کاشت کے ذکر کا ثواب کاشتکار کو مل رہا ہے. پرندے جانور جو نقصان کرتے وہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے. زندگی اللہ کے نبی والی وہ زندگی گزاری, تو پھر دنیا میں اس کے لیے راحت, اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے. کس کے؟ ان کا راحت کی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. ایمان اور اعمال کے ساتھ ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں. یہاں نہیں کہا کہ مال بڑھا دیا جائے گا نا, ایمان اور تقوی پر حق تعالی شان و برکتوں کے دروازوں کو کھولیں گے. ہر عمل ہمارا. اب نکاح انسان کی ضرورت ہے, جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے, یہ کھانا کمانا بھی دین بن سکتا ہے, کھانا کھانا بھی دین بن سکتا ہے. ایسے انسان کی ضرورتوں میں سے نکاح ہے, اس کی ضروریات ہے. نکاح یہ قومی چیز نہیں ہے. بہت بڑا مغالطہ لوگوں میں ہو رہا ہے. نماز کو یہ عبادت سمجھتے ہیں, روزے کو یہ عبادت سمجھتے ہیں, زکوٰۃ کو یہ عبادت سمجھتے ہیں, حج کو یہ عبادت سمجھتے ہیں. حج میں جانے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں کیا کروں. زکوٰۃ کے متعلق علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ چونکہ اسے عبادت سمجھتے ہیں. روزے کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں چونکہ اس کی عبادت سمجھتے ہیں. نماز کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں کہ اسے عبادت سمجھتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نکاح ہے کیا؟ نکاح عبادت ہے, اور زندگی میں یہ بڑی بھاری عبادت ہے. نماز کی عبادت تو 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. روزے کی عبادت تو کبھی 12 گھنٹے اور کبھی 15 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. حج کی عبادت تو حج کا احرام 7 کو باندھے گا تو 12-13 کو اس کا پورا ہو جائے گا. لیکن یہ نکاح ایسی عبادت ہے کہ عام طور پر جوانی میں آدمی شروع کرتا ہے اور بڑھاپے پر جا کر کے ختم ہوتی ہے. یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا نکاح میری سنت ہے. نکاح کو آدھا ایمان کہاں ہے؟ نکاح کے فضائل ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. اس لیے نکاح قومی چیز نہیں, یہ عبادت ہے. اور اس عبادت کو اس کے طریقے سے کیا جائے گا تو نکاح کے منافع آئیں گے. اور نکاح کو اپنی مرضی سے کیا جائے گا تو جیسے روزہ اپنی مرضی سے آدمی کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکاح اس لیے اس کا طریقہ ہے. نکاح عبادت ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے فضائل بیان کیے. پہلی چیز غلط فہمی جو ہم میں ہوتی ہے کہ اب صاحب نکاح ہماری اپنے آپ ہر ایک کا رواج ہے. یہ مہمانوں کا رواج, یہ مومنوں کا رواج, یہ پٹھانوں کا رواج. تو نمازیں بھی ایسے جو ہے, پٹھانوں کی نماز الگ, مومنوں کی نماز, مومنوں کی نماز الگ, مغلوں کی نماز الگ, ایسا ہے.
ہے بھائی؟ بولو یار. نماز سب ایک ہے، عرب ہے تو عجم ہے تو، مکی ہے تو مدنی ہے تو، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، پناما میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں، جہاں بھی ہے ایمان والا ہے، ان کا نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے ہر جگہ. صبح صادق پر شروع کرو، غروب آفتاب پر پورا کرو. وہ قومی نہیں ہے، وہ ملکی نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے. ایسے نکاح عبادت ہے. یہ قومی طریقہ جو آیا وہ ہمارا بگاڑ. اس دن سے ہم پریشانیوں کا، اس لیے کہ نکاح جب اس کے طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا نکاح سے برکتیں آتی. اس لیے نکاح کے بعد کی دعا کیا ہے؟ دلہے کو کیا دعا دینے کی؟ نہ لی ہے کسی سے، نہ دی ہے کسی کو. لیکن نکاح اپنا قومی رواج ہے. اپنی قوم کو سمجھا تو گھوڑے پر بیٹھنا ہماری قوم کا رواج ہے. صحیح طریقہ معلوم ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا دعا؟ بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے. بارک اللہ علیک، تم دونوں پر اللہ کی برکت آوے. وجمع بینکما بالخیر، تم دونوں کو خیر پر جمع کرے. فرق نہیں ہوگا. اس یہ نہیں ہوگا کہ صاحب کسی اور طریقے سے تم نکاح کرو گے تو نہیں ہوگا نا. نکاح میں اگر تقوی رکھا ہے اور تقوی زندگی میں ہے تو نکاح میں برکت آئے گی، اور اگر نکاح میں تقوی نہیں ہے تو پھر حقوق کی پائمالی ہوگی، اور جب حقوق کی پائمالی ہوگی تو پریشانی آئے گی، برکت آئے گی. اسی لیے خطبے میں جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے متعلق نہیں ہوتی. تمام آیتیں عام طور پر جو پڑھتے ہیں اس میں تقوی کی آیتیں، تقوی چاہیے. اس لیے نکاح ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم برکت چاہتے ہو، اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. نکاح کیا ہے؟ نادان ماں اور نادان باپ اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. نکاح کیا ہے؟ دکان کھولے گا تو کسی مولوی صاحب سے لا کر کے دکان کا تالا کھلوائے گا کہ مولانا دعا کرو، یاسین شریف پڑھو. گھر بنائے گا تو کسی اللہ والے کو لے جائے گا. نکاح کیا ہے؟ ایک بچے اور بچی کی زندگی کی ابتدا ہے. یہ اپنی زندگی بنا رہے، اس لیے کہ نکاح نہیں کرے گا تو بچہ زندہ رہے گا کتنے سال؟ 40 50 60 سال، مر کے چلا جائے گا. بچی کا نکاح نہ ہوا، مر کے بوڑھی ہو کر چلی جائے گی. یہ دونوں بچے اور بچیوں کی زندگی کی ابتدا ہے کہ کیا اب ان کا خاندان چلے گا. آج یہ 2 ہوئے ہیں، کل 3 ہوں گے، کل 4 ہوں گے، کل 10 ہوں گے، ان کے پوتے ہوں گے، ان کے نواسے ہوں گے. زندگی چلے گی، اس کی ابتدا ہے. اب اس ابتدا کو یہ کیسے کرتا ہے؟ نادان باپ، میرے بیٹے کی شادی ہے، دنیا کو پتا چلے. اب ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کے حکم توڑ رہا ہے. اس نکاح میں برکت لائے گا؟ یہ تو 4 دن کے لیے بوڑھا خوش ہو کر کے میرے بیٹے کی بتا دیا دنیا کو، فلاں نے اپنے بیٹے میں اتنے لاکھ خرچ کیے تھے. اس کے لیے زہر ڈالا اپنے بیٹے کی زندگی میں. اس نادان کو پتا نہیں، اس نادان ماں کو پتا نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی زندگی میں اجیرن کر رہی ہوں. برکت تو اللہ کے نبی کے طریقے میں. اس لیے اللہ کا شکر ہے، دنیا میں اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے لوگ ایسے لوگ ہو رہے ہیں
ہمارے یہاں سنا سعودیہ میں ایک نوجوان جو ملینر تھا، کروڑ پتی تھا، اس کا نکاح ہوا پورا سنت طریقے سے. رات کو گھر میں گیا، اپنی دلہن سے سلام کر کے داخل ہوا. اس نے سلام کا جواب دیا. اس نے اپنی دلہن سے مخاطب کیا، دیکھ اللہ نے ہم دونوں کو کا جوڑا بنایا ہے اور منتخب کیا ہے. آج کا دن پھر دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے. آج ہم دونوں پہلی مرتبہ جمع ہوئے، کیوں نہ ہم اللہ کے حمد سے شروع کریں. بچی بھی دیندار تھی، صالحہ تھی. کہ ٹھیک ہے آپ جو فرمائیں. کہ چل ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرے پیچھے 2 رکعت پڑھ لے. ابتدا یہاں سے، خرافات سے نہیں. اس نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے بھی اس کی بیوی بیگم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد یہ دعا مانگتا رہا. بیوی اور میاں بیوی دونوں اللہ کے سامنے رو رہے. وہ رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی، دونوں. جب یہ اپنی بات ساری کہہ چکا تو بیوی سے کہا کہ تیری بھی کچھ تمنائیں ہوگی، تو مانگ، میں آمین کہتا ہوں. یہ ہے زندگی کی ابتدا. زندگی کی ابتدا ویڈیو سے ہوگی. زندگی شروع، یہ بچی اور بچہ، یہ بیچارے کیا ہے. میں تو عام طور پر دلہوں سے یہ کہا کرتا ہوں، بیٹو یہ تو سارے کے سارے ہٹ جائیں گے، لیکن زندگی تمہاری شروع ہوگی. خدا کے حکموں کو توڑنے سے اس کے برکتیں، اس کی نحوستیں تمہاری زندگی میں آئے گی. سنبھالیو اپنے آپ کو. اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور وہ طریقہ آئے گا زندگی میں. اسی لیے کہہ رہے اللہ کی راہ میں نکلو، پھر برکتیں دیکھو. ایمان بنے گا، یقین بنے گا، یقین بنے گا، تمام شعبوں میں دین آئے گا، اور پھر یہ دنیا بہار ہوگی، یہ دنیا رحمت ہوگی. میاں بیوی کے لیے رحمت، بیوی میاں کے لیے رحمت. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، اسے اپنی چیز بس سمجھو. نکاح عبادت ہے اور اس کو ایسے کرو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے گا، اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت بنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کرو گے؟ اچھا، یہ پورے مجمع سے میری ایک درخواست، پورے مجمع سے، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کے. مسلمان کے جو حق ہے اس میں اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کے غم میں شریک ہو. اس لیے بیٹھو. کہاں جاؤ گے؟ اگر کوئی زیادہ ضرورت ہے تو چپ چاپ چلے جاؤ، باقی پورا مجمع بیٹھا رہو تاکہ مسلمان خوش ہو اور اللہ ہم سب سے خوش ہو. کرو گے بھیا؟ کر دو یار، پیسے تھوڑی نہ کٹ رہے، کر دو.